دوسرا میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب یہ بڑا ایک ٹرکی سی بات ہے. منصور علی شاہ نے یہ کہا ہے کہ ججز اور جرنیلوں کا احتساب بھی نیب کو کرنا چاہیے. اب سوال یہ ہے کہ اس وقت سپریم کورٹ میں تو مظاہر علی نقوی کا احتساب ہو رہا ہے, ان کو شو کاز نوٹس جاری ہو گیا ہے. اگر یہ فرض کر لیا جائے کہ اس شو کاز نوٹس کے جواب میں سپریم جوڈیشل کونسل مظاہر علی نقوی کو گلٹی فائنڈ کرتی ہے اور کہتی ہے کہ انہوں نے آمدن سے زائد اثاثے بنائے ہیں, کرپٹ پریکٹسز سے اثاثے بنائے ہیں, فیئر اثاثے نہیں بنائے ہیں, تو کیا سپریم جوڈیشل کونسل نیب کو مظاہر علی نقوی کے خلاف ریفرنس فائل کرنے کا کہہ دے گی؟ دیکھیں نا, آغاز تو سپریم کورٹ نے کرنا ہے. فیصلے لکھ دینے کی تو ایک بات ہے, کیا منصور علی شاہ چیف جسٹس سپریم کورٹ قاضی فائز عیسیٰ اور سپریم جوڈیشل کونسل کے ارکان کو یہ خط لکھیں گے کہ اگر مظاہر علی نقوی گلٹی فائنڈ ہوتے ہیں اور یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ انہوں نے غلط طریقوں سے جائیدادیں بنائی ہیں اور جو انہیں شو کا جاری ہوا ہے وہ درست ثابت ہو جاتا ہے اور انہیں نکالنے کا فیصلہ ہو جاتا ہے, تو کیا سپریم جوڈیشل کونسل مظاہر علی نقوی کے خلاف ریفرنس فائل کرنے کے لیے نیب کو کہے گی؟ آپ نے نواز شریف کے خلاف تو کہا, جب جی آئی ٹی میں آپ نے اس کو نااہل کیا, جی آئی ٹی کے نتیجے میں تو آپ نے نیب کو کہا کہ ان کے خلاف ریفرنس فائل کر دیں. تو کیا آپ مظاہر علی نقوی کے خلاف ریفرنس فائل کرنے کے لیے کہیں گے؟ ایک جج کے خلاف ذرا ریفرنس فائل کرنے کے لیے کہہ دینا تو لگ پتہ جائے گا. یہ آج کل اسلام آباد ہائی کورٹ میں بابر ستار صاحب کیا کر رہے ہیں؟ بابر ستار صاحب بھی ثاقب نثار کو بچانے کی فل کوشش کر رہے ہیں. دیکھیں, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آڈیوز غلط طریقے سے ریکارڈ ہوئی. میں بابر ستار صاحب سے متفق ہوں کہ آڈیوز نہیں ریکارڈ ہونی چاہیے, لیکن ان آڈیوز کے نتیجے میں جو جرم سامنے آیا ہے آپ اس کو تو نہیں روک سکتے. آپ کل کو کہیں گے کہ جی یہ سی سی ٹی وی فوٹیج سے قتل کا پتہ لگا ہے, لیکن یہ سی سی ٹی وی فوٹیج تو بڑی پرائیویٹ ہے, لہذا اس کے نتیجے میں قتل کا پتہ لگا ہے تو اس قتل کے خلاف کارروائی نہیں ہو سکتی. وہ بھائی ثاقب نثار کے بیٹے نے کروڑ روپے میں ٹکٹ بیچی ہے, وہ انکوائری کو سٹے دے کر کیوں بیٹھے ہو بابر ستار صاحب؟ پر مزمل صاحب ایک سوال تو ان کا بڑا مستند ہے جو انہوں نے کیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ آڈیوز پر جو کمیشن بنایا گیا اس کے ٹی آر اوز میں یہ لکھا ہی نہیں گیا کہ آڈیوز ریکارڈ کون کرتا ہے. بھائی وہ خود انکوائری آرڈر کر دیں اس کو. وہ کمیشن حکومت نے بنایا ہے کہ یہ آڈیو سچی ہیں اور ان کے نتیجے میں جو جرم ہوا ہے اس کے خلاف کارروائی کی جائے. بابر ستار صاحب آڈیوز ریکارڈ کرنے والوں کو سزائیں دینا چاہتے ہیں, وہ اپنا کمیشن بنا لیں, لیکن جو آڈیوز کے نتیجے میں جرم سامنے آیا ہے, جو اس کے نتیجے میں حقائق سامنے آئے ہیں, اس پر کارروائی کرنے سے بابر ستار صاحب کیوں روک رہے ہیں؟ وہ ثاقب نثار کے بیٹے کو بچانے, بشرا بی بی کو بچانے, مظاہر علی نقوی کو بچانے کیوں لگے ہوئے ہیں کہ جی وہ ٹرک والی آڈیو کی بھی تحقیقات نہیں ہو سکتی, وہ ٹکٹ بیچنے کی تحقیقات بھی نہیں ہو سکتی, وہ گھڑیاں بیچنے کی, ہیرے کی انگوٹھی لینے کی بھی تحقیقات نہیں ہو سکتی. یہ کون سا طریقہ بابر ستار صاحب نے پکڑ لیا ہے کہ جی وہ کہہ رہے ہیں کہ جی جرم کی تحقیقات بھی نہیں ہو سکتی, کرائم کی تحقیقات بھی نہیں ہو سکتی. بھائی کرائم کا ثبوت جہاں سے بھی ملے وہ ملنا چاہیے. یہ الگ بات ہے وہ ثبوت لینے کا طریقہ ٹھیک تھا یہ غلط تھا, آپ بنا لیں اس کے اوپر کمیشن انکوائری کہ جس نے آڈیو لیک کی ہے اس کو سزا ہونی چاہیے. پر جو آڈیو کے نتیجے جرم سامنے آ گیا ہے, جو ٹکٹوں کی خرید و فروخت ہے, اس کی تحقیقات کو کیوں روک رہے ہیں بابر ستار صاحب؟ اس لیے کہ ثاقب نثار صاحب نے انہیں جج بنایا تھا, ان کے دور میں وہ جج بنے تھے, وہ ججوں کو بچانا ایک طرف منصور علی شاہ کہتے ہیں کہ نیب جو ہے وہ ججز اور جرنیلوں کا احتساب کرے, دوسری طرف یہ حالت ہے ان کی کہ یہ ریٹائرڈ چیف جسٹس کا احتساب بھی نہیں ہونے دیتے, یہ ثاقب نثار کا احتساب بھی نہیں ہونے دے رہے ہیں. تو ان کے بارے میں کیا بات کی جائے؟ بابر ستار صاحب پھر منصور علی شاہ کا ہی فیصلہ پڑھ لیں اور یہ جو تحقیقات ہے یہ ہونے دیں, جو آڈیوز کے نتیجے میں وہ پتہ لگنے دے کون سا ٹرک تھا جو مظاہر علی نقوی کے گھر کے باہر پہنچ رہا تھا اور وہ ٹرک میں کیا تھا جو مظاہر علی نقوی کے گھر پہنچ رہا تھا. وہ ہیرے کی 5 کیرٹ کی انگوٹھی کی کہانی بھی ذرا پتہ لگ لینے دیں. یہ چھوٹے جرائم ہیں جن کے اوپر بابر ستار صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. یہ جو تو اگر منصور علی شاہ صاحب کے فیصلے کی روشنی میں ججز اور جرنیلوں کی تحقیقات نیب نے کرنی ہے تو بابر ستار صاحب کو سٹے ختم کرنا چاہیے. ان کو کہنا چاہیے کہ یہ کمیشن فل تحقیقات کرے, ٹکٹوں کی خرید و فروخت ہوئی ہے اس کو سزا دے, ٹرک پہنچے سزا دے, 5 کیرٹ کی انگوٹھیوں کی سزا دے,
وہ الگ کمیشن بنا لیں کہ کس نے لیک کی ہے, کس نے ریکارڈ کی ہے, ان کو بھی سزا دے دیں. لیکن یہ جو جرم ہوا ہے اس کی سزا کیوں روک رہے ہیں؟ وہ یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ جی ان کو کچھ نہ ہاتھ لگائیں, دیکھیں وہ ثاقب نثار کے بیٹے کی بات نہ کریں, اس نے کروڑ روپے میں ٹکٹ بھیج دیا ہے, وہ فون پہ کہہ رہے ہیں ابو کروڑ روپے سے کم نہیں لیں گے. وہ نقوی صاحب اور پرویز لائی کی آڈیو کی بھی بات نہ کریں, آپ وہ ملک ریاض اور کی بھی وہ بات نہ کریں کہ بشرا بی بی 5 کیرٹ کی انگوٹھیاں بنا رہی ہیں. تو جب آپ اپنے ججز کو اس حد تک پروٹیکٹ کرتے ہیں کہ ریٹائرڈ جج کا بھی احتساب نہیں ہونے دیتے, تو میں منصور علی شاہ صاحب کے فیصلے کو کیا سمجھوں؟ یہ بابر ستار صاحب کو یہ فیصلہ پڑھنا چاہیے منصور علی شاہ کا, اور یہ اسے جو ختم کرنا آڈیوز چاہیے. آئی تھی پرائم منسٹر ہاؤس کی, کیا وہ بھی آپ سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ریکارڈ ہوئی تھی؟ اگر غلط بھی ریکارڈ ہوئی تھی, اگر ان کے نتیجے میں کوئی جرم سامنے آیا ہے تو اس جرم پر تو پردہ نہیں ڈالا جا سکتا. میرا یہ موقف ہے کہ آڈیوز غلط ہے یا صحیح ہے یہ ایک الگ بحث ہے, اس کے نتیجے میں اگر کسی جرم پر سے پردہ اٹھ رہا ہے تو اس جرم پر بھی تو کاروائی ہونی ہے. کیا آپ کہیں گی کہ جرم کو چونکہ وہ آڈیو غلط ہے لہذا جرم بھی معاف ہے, 5 کیرٹ کی انگوٹھی بھی معاف ہے, کروڑ روپے کی ٹکٹ بھی معاف ہے, ٹرک بھی معاف ہے, سب کچھ معاف ہے چونکہ آڈیو غلط ریکارڈ سامنے آ گئی ہے؟ نہیں, ایسے نہیں ہو سکتا. وہ جو جرم ہے وہ عوام کی عدالت میں ہے. لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ 5 کیرٹ کی انگوٹھی کہاں گئی ہے, لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ وہ ٹکٹ کس کا بدلا گیا, اور وہ جو امیدوار ثاقب نثار کے بیٹے کو کہہ رہا ہے کہ میں ابو پیسے پہنچانے کی بات ہو رہی ہے, اس کی حقیقت سامنے آنی چاہیے. کیوں بابر ستار صاحب, مظاہر علی نقوی صاحب کے احساسوں کا کیس نیب میں جانا چاہیے, ان کے اوپر ریفرنس فائل ہونا چاہیے. اگر شو کاز درست ہے, اگر اس شو کاز کے نتیجے میں انہیں نکالنے کا فیصلہ ہوتا ہے تو ساتھ ریفرنس بھی فائل ہونا چاہیے. یہ جو مقدس گائے بن گئی ہیں عدلیہ, میں آپ کو بتاؤں کل لاہور ہائی کورٹ کے ایک جج کی پی ٹی آئی کے سابق وزیر کے ساتھ ویڈیو عام سوشل میڈیا پہ چل رہی تھی. کبھی ججز بھی سیاستدانوں کو ایسے ملے ہیں جیسے لاہور ہائی کورٹ کے جج پی ٹی آئی کے لوگوں کو ملتے ہیں؟ ہم نے تو پہلے بھی کہا کہ چیف جسٹس صاحب کا بیٹا پی ٹی آئی کا وزیر تھا, پھر ان کے گھر دعوت پر پی ٹی آئی کی ساری کیبنٹ. اب ایک جج ہیں چٹھا صاحب, ان کے جو ہے گھر پہ پی ٹی آئی کے لوگ جمع تھے, اس کی ویڈیوز آئی ہیں. تو یہ ججز کا کوئی کوڈ آف کانڈکٹ بھی ہونا چاہیے کہ کل کو بابر ستار صاحب کہیں گے کہ پہلے یہ تحقیقات ہونی چاہیے کہ یہ ویڈیو صحیح آئی ہیں. جج کا سیاستدانوں سے ملنا کوئی جرم نہیں ہے بھی, کیوں, یہ سب سے بڑا جرم ہے. ان کی اخلاقی اقدار ان کو سیاستدانوں سے ملنے کی اجازت نہیں دیتی ہیں گھروں میں بلا کے, پھر ان کے کیس نہ سنیں, کیس بھی سننے اور ملنا بھی ہے. عدلیہ کو اپنے اندر جھاڑو پھیرنا چاہیے, اور بالخصوص بابر ستار صاحب کو سمجھانا چاہیے کہ یہ اسٹے ختم کریں اور منصور علی شاہ کے فیصلے کی روشنی میں جو جرم ہے, جو کرپشن ہے, اس کی تحقیقات تو ہونے دیں.